بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ گفتگو جاری ہے قربانی کے بیان میں، چنانچہ اسی سے ریلیٹڈ یہ حدیث ہے جس کا نمبر 7326 ہے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ حج میں افضل عمل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اج اور ثج، یعنی حج میں افضل عمل ہے تلبیہ کے شور والا اور قربانی کا خون بہانے والا، یعنی حج میں افضل عمل ہے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا، اور ایام نحر میں قربانی کرنا۔ روایت نمبر 7327۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے خون بہانا یعنی قربانی کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا عید قرباں کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلا کام ہم جس کے ساتھ آج دن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی عید قرباں کا جس کام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد واپس آ کر قربانی کریں گے، جیسا کہ یہ بات خود قرآن میں ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید قرباں کے دن پہلا کام ہم جس کے ساتھ آج دن کا آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جس شخص نے ایسا کیا، یعنی پہلے نماز پڑھی پھر اس نے قربانی کی، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عید قرباں کے دن نماز پڑھنے سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا تو وہ محض گوشت ہے، اس نے جس گوشت کی جلدی کر لی اپنے گھر والوں کے لیے، یہ قربانی میں سے کوئی شے نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ کھڑے ہوئے اور حال یہ تھا کہ یہ یعنی حضرت ابو بردہ پہلے ہی ذبح کر چکے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس بکری کا 6 ماہہ بچہ ہے، یعنی 6 مہینے کا بچہ ہے۔ فرمایا تم اسے ذبح کر لو، لیکن تیرے بعد
کسی ایک کے لیے یہ پورا نہیں ہوگا، یعنی تمہارے بعد کسی ایک کے لیے 6 مہینے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو مسلم نے، ان کو حجاج بن منہال نے، ان کو شعبہ نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی حدیث کے مانند، اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں سلیمان بن حرب سے اور حجاج بن منہال سے، اور اس کو نقل کیا ہے دوسری سند سے شعبہ سے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ انہوں نے جب اس کام کا پکا ارادہ کر لیا، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کے بدلے میں چھڑا لیا، یعنی ان کے بیٹے کو چھڑا لیا۔ اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خون بہا کر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور یہ وہ کام ہے جو مجموعی طور پر ان کاموں میں سے ایک ہے جن میں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اقتداء و اتباع کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ آنے والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 7328، حضرت معمر روایت کرتے ہیں زہری سے، امام زہری اللہ رب العزت کے ارشاد انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی قاسم بن محمد نے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا شروع کی، اور حضرت کعب نے کتب سابقہ سے یعنی اگلی کتابوں سے، تورات وغیرہ سے، لہٰذا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نبی کو اللہ کی طرف سے ایک مقبول دعا ملا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقبول دعا ملتی ہے، اور میں نے اپنی دعا یعنی دعائے مقبول اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے چھپا رکھی ہے۔ حضرت کعب نے ان سے کہا واقعی آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میں نے دعائے مقبول کو چھپا رکھی ہے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے کے واسطے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جی ہاں میں نے سنی تھی۔ حضرت کعب نے کہا
کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر نہ دوں کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے اسحاق، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا اور ایک دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام تھا اور ایک تیسرے بیٹے کا نام مدیان تھا۔ تو کعب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا، اس عبارت کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں شبہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا، نہ کہ اسحاق کا۔ واقعہ یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور یہ بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے، مگر یہود مدعی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت اسحاق ذبیح ہیں۔ اسی بنا پر حضرت کعب جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لائے تھے، تو حضرت کعب کتب سابقہ ہی سے یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت کعب یہ نہیں کہہ رہے ہیں اپنی اس روایت میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کتب سابقہ سے روایت کر رہے ہیں، اور آپ سن چکے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ یہی ہے کہ حضرت اسحاق ذبیح ہیں۔ اس لیے حضرت کعب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا تو شیطان نے کہا، اگر میں نے آج ان لوگوں کو فتنے میں مبتلا نہ کیا تو میں آئندہ کبھی ان کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلے تو شیطان بی بی سارہ کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ صبح صبح اس کو کسی کام سے لے کر گئے ہیں۔ تو اس نے بتایا، یعنی ابلیس نے کہا کہ وہ ان کو کسی کام کے لیے نہیں لے گئے، بلکہ وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ اس پر حضرت سارہ نے پوچھا کہ وہ اسے کیوں کر ذبح کرنے لگے؟ کہا، ابلیس نے، شیطان نے کہا کہ ان کا گمان ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گمان ہے، خیال یہ ہے کہ ان کو ان کے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ سارہ نے کہا کہ پھر تو اس نے یہ اچھا کیا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں گے۔ وہاں سے ناکام ہو کر پھر شیطان ان دونوں باپ بیٹوں کے پیچھے چلا گیا اور جا کر لڑکے سے کہا کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ کسی ضروری کام کے لیے۔ شیطان نے کہا، نہیں، کسی ضروری کام سے نہیں لے جا رہے، بلکہ وہ آپ کو
اس لیے لے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ذبح کر دیں۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان نے کہا کہ آپ کے والد کا خیال ہے کہ ان کو ان کے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ اگر ان کو رب نے حکم دیا ہے تو اللہ کی قسم وہ ضرور ایسا کریں۔ کعب کہتے ہیں کہ پھر شیطان ان سے بھی مایوس ہو گیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، آپ کہاں اپنے بیٹے کے ساتھ دشمنی کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ان کو ضروری کام سے لے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کوئی ضروری کام سے نہیں بلکہ آپ اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں کیوں اس کو ذبح کروں گا؟ شیطان نے کہا کہ آپ یہ گمان کرتے ہو کہ آپ کو آپ کے رب نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اگر مجھے اللہ اس کے ذبح کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور اس کو ذبح کرتا۔ چنانچہ شیطان نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور مایوس ہو گیا کہ اس کی بات مانی جائے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ کعب نے کہا کہ لہٰذا حضرت اسحاق کی طرف وحی کی گئی کہ آپ چھوڑیے، آپ کی ایک دعائے مقبول ہے۔ اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو میری دعا قبول فرما کہ تیرا جو بھی بندہ تجھے ملے، خواہ وہ پہلوں میں سے ہو یا پچھلوں میں سے، بشرطے کہ وہ تیرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتا ہو، اس کو جنت میں داخل فرما۔ شیخ حلیمی امام بیہقی کہتے ہیں کہ شیخ حلیمی نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کرے اور اپنے حج میں یہی عقیدہ رکھے جو اوپر مذکور ہوا، جسے آپ نے سنا، اسی کے باب میں کہ وہ شخص نکل چکا ہو دنیا کی زینت سے اور دنیا کی خواہشات سے، اور ان کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک چکا ہو، یعنی دنیا کی زینت اور خواہشات کو پیٹھ پیچھے پھینک چکا ہو اور گناہوں سے توبہ کر چکا ہو اور گناہوں سے اس کا دل پاک ہو چکا ہو، اور وہ شخص آئے، یعنی حج کرنے والا آئے اپنے رب کے پاس معذرت کرنے والا، انابت و رجوع کرنے والا، اسے حکم دیا گیا کہ وہ اسی طریقے سے قربانی کرے، ایسی قربانی جو اس کو اللہ کے قریب کر دے،
بعض ان چوپایوں اور مویشیوں میں سے، یہاں تک کہ جب وہ رمی جمار کر لے تو اس کے بعد وہ قربانی کرے، خواہ نہر کی صورت میں ہو یا ذبح کی صورت میں۔ تو جو شخص اس طریقے سے حج اور قربانی کرے تو شیخ حلیمی کہتے ہیں تو وہ شخص ایسے ہوگا گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، بے شک میں تیرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر چکا ہوں اور میں گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہوں، اس قدر کہ اگر مجھے اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں اس کو بھی قربان کر دیتا سزا کے طور، ان گناہوں کی سزا کے طور پر جو میں پہلے کر چکا ہوں، مگر تو نے اس کو یعنی اپنی جان کو ذبح کرنے کو مجھ پر حرام کر دیا ہے، اور میرے لیے تو نے چوپایوں اور مویشیوں کو قربان کرنے کو حلال کیا ہے، اور میں تیری بارگاہ میں تقرب حاصل کرتا ہوں اپنی اس قربانی کے ساتھ، تو اس کو میری طرف سے قبول فرما اور اس کو میرے لیے محض اپنے احسان کے ساتھ فدیہ اور بدلہ بنا، محض اپنے احسان اور اپنی طاقت کے ساتھ، جیسے تو نے اس کو فدیہ اور بدلہ بنایا تھا اپنے خلیل ابراہیم کے بیٹے سے ذبح عظیم کے ساتھ، محض اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ، اور اسے قبول فرما میری طرف سے، جیسے تو نے اس کو قبول کیا تھا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی اور رسول کی طرف سے، اس تصور کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ قربانی کرے اور یہ عمل اس کے دل سے ہو اور اس بات کا عقیدہ رکھے اور یقین رکھے اور جان لے کہ اس کی قربانی کا یہی مقصد ہے اور یہی غرض ہے اس کی، اگر یہی بات وہ اپنی زبان سے بھی کہے تو بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام بہقی کہتے ہیں جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ اگر اس نیت سے اور اس عقیدے سے اور اسی طریقے سے قربانی کرے تو وہ شخص قربانی کرنے میں حاجی کی طرح ہوگا، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 7329۔ عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ مجھے حدیث بیان کیجئے ان جانوروں کے بارے میں جن کی قربانی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، فرمایا 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض جانوروں کی قربانی درست ہے اور بعض جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ نمبر 1،
کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو۔ نمبر 2، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، یعنی اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر 3، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی ایسا لنگڑا ہو کہ اس کا لنگڑا پن دکھتا ہو صاف طور پر، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 4، ہڈی ٹوٹا ہوا جانور۔ برا فرماتے ہیں کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ اس کے کان میں اور سینگ میں کوئی نقص اور عیب ہو، یعنی ایسا جانور جس کے کان میں یا سینگ میں کوئی نقص اور عیب ہو تو میں اسے بھی مکروہ سمجھتا ہوں۔ شیخ حلیمی فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ کانا یا اندھا بھی قربانی کے لیے نہیں چلے گا، اور خارش کی بیماری والا بھی قربانی کے لیے ناکافی ہے۔ اصل بات اس سلسلے میں کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے، کس کی جائز نہیں ہے، اصل بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو چیز یعنی جو عیب جانور میں کوئی کمی واقع کر دے، اگرچہ جانور بذات خود کھانے کے قابل ہو، یا جو چیز اس کے گوشت اور چربی میں کوئی اثر چھوڑ دے جس سے کوئی واضح نقصان ہو جائے، نہ ہی اس کی ہدی جائز ہے، نہ ہی عام قربانی جائز ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تفصیل ذکر کر دی ہے، یعنی کس جانور کی قربانی جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے، کس جانور کی قربانی مکروہ ہے، کس کی مکروہ نہیں ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں ہم نے اس کی تفصیل ذکر کر دی ہے کتاب الاحکام میں اور کتاب سنن میں، اور امام بیہقی کہتے ہیں کتاب السنن میں ہم نے ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے ذبیحہ میں جن چیزوں کی رعایت کرنا مستحب ہے یا واجب ہے۔ جو شخص ان کے بارے میں آگاہ ہونا چاہے انشاءاللہ وہاں رجوع کر لے۔ ہم نے کتاب السنن میں وہ احادیث بھی ذکر کر دی ہیں جو قربانی کی ترغیب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور یہاں پر ہم ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگلی حدیث سماعت فرمائیں، جس کا نمبر ہے 7330۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحج آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کر لے، یعنی قربانی کا مہینہ آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حضرت سفیان سے کہا گیا کہ بعض راوی اس روایت کو مرفوع نہیں کرتے، یعنی اس کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے،
تو حضرت سفیان نے کہا میں اس کو مرفوع کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں ابن ابو عمر سے، اور انہوں نے نقل کیا ہے دوسرے طریق سے ابن مسیب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ اپنے بالوں کو کاٹے، نہ بالوں کو مونڈے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن کو کاٹے۔ یہ حدیث جس کی بھی آپ نے سماعت کی، یہ اس حدیث کا نمبر 7330 ہے، اور آج کا درس اسی حدیث پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔